ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاح اہل سنت۔ ہمارے آج کے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور ویسے بھی ابتدا سے ہی الحمدللہ جو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی ایک ترغیب تھی کہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس کی بھی مدنی چینل کی اسکرین پر کئی بار اس چیز کو بیان بھی کیا۔ ماشاءاللہ کتنی تعداد میں لوگوں نے اس کا فیڈ بیک بھی دیا اور تاثرات بھی دیے، اور درود پاک بھی کارکردگی بھی پیش ہوئی۔ یہ معمول اگر مسلسل ہی آدمی کچھ نہ کچھ کثرت کے ساتھ جو درود پاک پڑھنے کا، یہ جو روایات میں جو کثرت بیان ہوا ہے، تو اس میں کتنا درود شریف، ایک بات تو یہ کہ وہ کثرت کے اندر آ جائے کہ اس کا آدمی معمول بنا لے اور ہمیشگی اس پر اختیار کرے، اللہ اگر توفیق دے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب پڑھے ہیں تو اس وقت بھی مختلف سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، یا ایک ہی سیغے کے ساتھ ہی درود شریف پڑھتے رہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں؟ یہ امیر السنت کی ایک ترغیب تھی، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے بندے کا کسی نیک کام پر استقامت پانے اور ہمیشہ کرنے کے لیے، کہ مبارک ایام کے اندر کسی کام کی عادت ڈالی جائے، اور وہ اس نیت سے ہی ڈالی جائے کہ اب اس پر ہمیشہ کاربند رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ 12 دن یا 30 دن تک جو پڑھیں، وہ یہ نیت کر لیں کہ جب ان 30 دنوں کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ باقی رہا کثرت کا معاملہ، تو دیکھیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی کہ اتنے درود پاک پڑھنے والا یہ کثرت کے اندر شمار ہوگا، بلکہ مطلقاً اکثر علیہ الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تو اب عرف عام کے مطابق جتنی تعداد کو کثرت کے ساتھ کہا جا سکے، مثلاً کوئی ایک وقت میں 50 درود پاک پڑھ لیتا ہے، 100 درود پاک پڑھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے، اس نے ایک اچھی تعداد کے اندر درود پاک پڑھے ہیں، 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ تو بزرگوں نے مختلف روایات کے تحت اور مختلف جو تعداد مختلف جگہوں پر آئی ہے اس کے پیش نظر کسی نے 50، کسی نے 100، کسی نے 313، کسی نے 500، کسی نے 1000، یہ الفاظ ذکر کی، تعداد ذکر کی کہ اتنی تعداد کے اندر درود پاک پڑھ لے بندہ۔ تو بہرحال اگر آپ 50 مرتبہ 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ 313 بہتر ہے، 313 یہ بہتر ہے۔ باقی رہا جو صیغوں کا تبدیل کرنا ہے، الفاظ تبدیل کر کے پڑھنا، صیغے تبدیل کر کے پڑھنا، یہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ بندہ جب کوئی ذکر کوئی بھی کرتا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر سورتوں کی تلاوت ہو، چاہے وہ اللہ پاک کا کوئی اور ذکر ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، تو جب یہ بندے کی زبان پر جاری ہوگا اس پر اس کو ثواب تو ملے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ذکر اللہ وہ ورد ہے کہ اگر بلا نیت بھی بندے کی زبان پہ جاری ہوا تو اس پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلا ہے۔ تو اللہ کا ذکر وہ کرے گا تو اسے ثواب تو ویسے ہی ملے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری زبان پھر اس کی عادی ہوتی ہے تو اس کی طرف بسا اوقات توجہ ہماری نہیں جاتی، ہم تیزی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور توجہ اس کی طرف مرکوز نہیں کرتے، اس کی طرف رکھتے نہیں ہیں۔ جب ہم صیغوں کو تبدیل کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ یہ پڑھ لیا، یا کوئی اور درود پاک
3 4 5 مرتبہ پڑھا، پھر دوسرا پڑھ لیا، 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر کوئی اور پڑھ لیا، پھر کوئی اور پڑھ لیا، تو اس سے یکدم ہماری توجہ یہ درود پاک کی طرف چلی جائے گی، تو یوں زیادہ اچھا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنے اچھے اچھے صیغوں کے ساتھ آپ کو درود پاک پڑھنا آتا ہے، اتنے ہی صیغوں کو تبدیل کر کے، الفاظ کو تبدیل کر کے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ پچھلے دنوں استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم صاحب نے اس پر بھی بڑے پیارے انداز سے حسان صاحب یہ کہا کہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسما ہیں، جیسے دلائل الخیرات شریف اور دیگر، ان میں بھی وہ پورے سیگے، تو جتنے مبارک اسما ہیں اگر درود پاک ان اسما کو لے کر اس طرح پڑھا جائے، کیسا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے یہ، اور یہ طریقہ کار بھی ہے، کئی کا طریقہ کار ہے کہ وہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا البشیر، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النذیر، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا المنذر، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا المبشر، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا المزمل، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا المدثر۔ مطلب جتنے بھی نام جو مبارک نام آپ کو اور یاد ہیں آتے جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا السراج المنیر، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا البدر المنیر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین، جو آپ کو القابات نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد ہیں اسے پڑھتے رہیں۔ کتنے نام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے حوالے سے علماء نے صراحت کی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ سبحان بعض نے 2000 ذکر کیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1400 ناموں کو ایک جگہ پر جمع کیا، لیکن فرمایا کہ اس میں حصر نہیں ہے، کیونکہ نام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے ہیں، اور خوبیاں صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد ہیں، تو یوں نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد بے شمار ہے، اس کی کوئی یعنی انکاؤنٹیبل ہے ہمارے اعتبار سے، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے نام ہیں جن میں 99 نام یہ مشہور نام ہے، جو عام طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہمارے ہاں بینڈنگ ہوتی ہے اس کے گتے پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہی ناموں کو یاد کر کے انہی کے اوپر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا۔ اسماء الہی کی بھی تعداد ایسے ہی بیان کی؟ بالکل، اللہ پاک کے جو نام 99 نام جو مشہور ہیں وہ ہیں کہ اگر 99 نام یاد کر لے تو بندے کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک کے بے شمار ناموں میں سے یہ 99 نام بھی بندہ یاد کر لے تو اس کو جنت کے اندر داخلے کی بشارت یہ دی گئی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ بہت اچھی باتیں اور فضیلت والی باتیں ہیں، اس میں ہمارے ذوق میں بھی انشاءاللہ مزید برکت ملے گی اگر آپ ان چیزوں کو یاد بھی کرتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے بھی رہیں، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف، بلکہ ایک ہماری ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے اور اس کو لیتے ہیں۔ کیا ہے کوئی ایسا جو میرا سچا دوست ہو؟ رضوان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ نعیم بھائی۔ اچھا رضوان بھائی، کوئی ضروری کام تھا، آپ نے مجھے بلوایا؟ جی نعیم بھائی، میں نے آپ کو اس لیے مدعو کیا آج کہ آپ کو پتہ ہے ونٹر بالکل قریب ہے ہمارے نا، تو سلسلہ ایسا ہے کہ یار مجھے کرنی ہے اپنا گرم کپڑے کی بائنگ نا، ہمارے جو چلڈرن گارمنٹ میں جو گرم کپڑا یوز ہوتا ہے اس کو ظاہر بات ہے ہم بنائیں گے، پھر مارکیٹ میں ڈسکلوز کریں گے، اس کو لانچ کرنے کے بعد وہاں سے جو کیش ہوگا مالی مشکلات میں کوشش ہوگی تھوڑی آسانی ہوگی۔ اس میں میری کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ آپ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نعیم بھائی میں نے ایکچولی بینک لون کے لیے اپلائی کیا ہے، بینک والے بینک لون دینے کے لیے تیار ہیں، ایگری ہیں وہ لوگ۔ سلسلہ ایسے کہ ان کو چاہیے گارنٹر، میں نے آپ کو چوز کیا، آپ سے بہتر کوئی بندہ ہوگا نہیں مارکیٹ میں میری نظر میں۔ لیکن رضوان بھائی اگر ہم بینک سے لون لیں گے تو یہ تو سود ہو جائے گا۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہے بینک شاید سروس چارجز لیتا ہے۔ شرعی مشورے کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، سود پہ اگر کام کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، کہ بینک سے لون لینا گناہ کا کام ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ نہیں بھائی، اس وقت میں مفتی صاحب کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ مجھے کل بینک کو گارنٹی دینی ہے اور مجھے بہت نیڈ ہے، اشد ضرورت ہے۔ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتاح اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی، یہ ایک فرضی سوال کی ایک صورت بیان کی ہے، اور کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، اس طرح کی جب کوئی آتی ہیں صورت پیش آتی ہے تو آدمی کسی اپنے قریبی دوست کو کہتا ہے، اور یہاں پہ وہ سودی قرض لینے کے حوالے سے اب دوسرے کو گارنٹی دینی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے صحیح کہا کہ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ واقعی ایسا ہے کہ جو بینک وغیرہ ہوتے ہیں جب آپ ان سے لون لیں گے، قرض لیں گے،
تو لازمی طور پر ان کے یہاں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی ادائیگی کے اندر لیٹ ہو جائیں گے، دیر سے دیں گے، تو پھر اس صورت میں آپ کو اس کے اوپر رقم دینا ہی پڑے گی، یعنی قرض کے اوپر آپ کو انہیں زائد رقم دینا پڑے گی، اور یہی سود کہلاتا ہے کہ قرض لینا اور قرض کے اوپر زیادہ رقم، یہ لیٹ ہونا مطلب یعنی دینے میں لیٹ ہو گئے تو بھی ہوگا، اور ویسے بھی جو قرض ہوتا ہے ان کا، اس میں تو یہ دیتے بھی ہیں تو اسی طرح دیتے ہیں کہ پہلے سے اوپر فکس ہوتا پیسے دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ جو طے شدہ بات ہوتی ہے قرض کے حوالے سے، یہ سود ہوتا ہے، تو اس طرح بینک سے لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور جو بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کو گارنٹی دینی ہے، تو گارنٹی بھی یہ نہیں دے سکتے کہ سودی کام کے اوپر یہ ان کے معاون بنیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ فرما دیے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو لہذا ان کا گارنٹی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کا معاہدہ کر چکا ہے، اگر ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو اب حتی الامکان بعض ایسے اداروں کے ساتھ ہوں گے، بینک یا وہ تو اپنے ان کی شیڈول کے مطابق ہی ان سے وہ پیمنٹ لیں گے اور ان سے ادائیگیاں بھی کرتے رہیں گے، اور کہیں ایسا ہے کہ جہاں ختم کر سکتا ہے، ویسے بھی بہرحال ادارے کے ساتھ ہو یا عام ہو، اس کا کیا طریقہ ہونے؟ لازمی طور پہ سے ختم کرنا ہوگا، چاہے ادارہ ہو چاہے حکومت ہو، ٹھیک، کہ سود اللہ پاک سے جنگ ہے، اور اس کی کسی سے بھی اجازت نہیں ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، واضح طور پہ ان کی اصل رقم انہیں واپس کر دیں اور منع کر دیں کہ آپ اوپر کی رقم نہیں دیں گے۔ تو ان کو بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصل رقم دے دی جائے اور سود دینے سے منع کر دیا جائے، تو اس کے حل نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ اوپر کی رقم دی جائے، جو ان کی اصل رقم ان سے قرض کے طور پہ لی ہے وہ واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، جب بھی کبھی ایسی کوئی صورت آئے تو ظاہر ہے ہمیں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، مفتیان کرام سے اس کی رہنمائی لینی چاہیے۔ آپ کو کئی ایسے ارجنٹ مسائل بھی ہوتے ہوں گے جو آپ کو فوراً پوچھنے، تو یہ نہ کریں۔ ہمارے پاس ایک تعداد آتی ہے کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کر لیا، بس اس وقت جلدی تھی، یوں تھا، ہماری وہ دکان کی ایک باقاعدہ ڈیل ہوئی تھی، وہاں پیمنٹ کرنی تھی، ہم نے وہاں سے قرضہ اٹھایا اور یوں کر لیا، اور یا کہیں اور بزنس کے لیے انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی، یا شادیوں میں لوگ عام طور پہ سودی قرضوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ایک معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات کے کیا کہیں کہ اپنی عزت یا ناک بچانے کے لیے کہ لوگ سودی قرض لیتے ہیں، اور سودی قرض لے کر اپنی وہ دھوم دھام سے شادیاں کر لیں گے، سب کچھ بعد میں اب یہ ہو گیا، اس کا اب کیا حال ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں پہلے سے ہی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، ان نمبرز پر آپ روزانہ ہی ہر روز صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ باقاعدہ، اگر فون پہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ فون پر رہنمائی لیجئے، اتوار والے دن آف ہے، اور اس کے علاوہ آپ رہنمائی اس نمبر پر آپ ان اوقات کے اندر لے سکتے ہیں۔ تو جو دارالفتہ کی ٹائمنگ ہے، اوقات کار ہیں، ان کے اندر آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے شہر میں باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں، اب شہر کراچی میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی متعدد شاخیں موجود ہیں، اور ان میں باقاعدہ آپ جا کر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح پاکستان کے بڑے بڑے اور بھی شہر ہیں، حیدرآباد ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، راول پنڈی ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ، سرگودا، یہ ہمارے وہ شہر ہیں کہ جن میں دارالفتہ باقاعدہ موجود ہیں۔ تو آپ وہاں براہ راست بھی آپ جائیے اور ان چیزوں کی آپ ضرور رہنمائی وہ لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ صاحب سے سوال یہ ہے میرا کہ امام صاحب اگر کسی وجہ سے 5 رکعتیں پڑھا دیتے ہیں ظہر یا کسی بھی نماز میں، عصر میں یا عشاء میں، اب وہ واپس اس نماز کو لوٹائیں تو پھر اس میں کیا نئے مقتدی جس طرح کے بعض اوقات رہ جاتے ہیں کہ جو پیچھے وضو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رہ جاتے ہیں، تو وہ اس نئی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ 5 انہوں نے کہی ہیں، لیکن یہ فرق نہیں بیان کیا چوتھی پہ بیٹھے تھے نہیں بیٹھے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کے فرض باطل ہو گئے، یعنی نماز اب فرض العیادہ ہو گئی، ایسی صورتحال بنی، تو اس صورت میں تو نئے آنے والے مقتدی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز واجب العیادہ ہے، کوئی بھی صورت ہو کہ جس میں نماز ہو گئی لیکن دوبارہ پڑھنا اس کا ضروری ہے، تو اب نئے آنے والی مقتدی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ صحیح، اب نہیں شامل ہو سکتے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس کا کوئی
اعلان بالکل اعلان کرنا چاہیے امام کو، کیونکہ لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا، وہ بتا دے اس حوالے سے کہ اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر نئے مقتدی شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ شامل نہ ہو. 5ویں ہونے جا رہی ہے، مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اب چوتھی پہ بیٹھنا تھا یا بیٹھ کر پھر امام بھول کر کھڑے ہو گئے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ لقمہ دے سکتے ہیں اس موقع پر کہ امام صاحب اگر سیدھے بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے یا بیٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں لقمہ دینا بالکل جائز ہے، امام کو لقمہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے نہ بیٹھے ہوں چاہے ڈائریکٹ کھڑے ہو، جس طرح بھی ہو، دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں. وہ مسئلہ ہے دوسری رکعت میں بیٹھنے کا، کہ دوسری رکعت جو قضا اولیٰ ہے اس میں امام صاحب بیٹھے نہیں اور بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں، تو اب لقمہ دینا جائز نہیں ہے. جو لقمہ دے گا اس کی اپنی نماز چلی جائے گی، اور امام صاحب اب اگر لقمہ لیں گے تو دوسروں اب ان کی نماز بھی چلی جائے گی، اور ان کے پیچھے جتنے پڑھے ہوں گے پھر ان تمام کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو ہاں اگر امام صاحب بیٹھنے کے قریب ہیں صحیح تو بھی لقمہ دے سکتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے قریب ہیں ابھی بالکل سیدھے نہیں ہوئے تو بھی اس صورت میں لقمہ دیا جا سکتا ہے. ہاں بیٹھنے کے قریب ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، اور کھڑے ہونے کے قریب ہیں سیدھے کھڑے نہیں ہوئے بھی تو اس صورت میں سجدہ سہو امام صاحب کو کرنا ہوگا. یعنی یہ 3 صورتیں آپ نے بیان کر دی کہ امام ابھی اٹھنے، یہ پہلے تشہد یعنی پہلے قاعدہ کہ اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو اس کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ امام پڑھے بغیر ہی امام سیدھے ہی کھڑے ہو رہے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو بیٹھنے کے قریب ہیں تو بھی فوراً لقمہ یہ دے دیں، اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، لازم نہیں جی. ٹھیک ہے. اور اگر تھوڑا مزید اوپر آئیں، جی کھڑے ہونے کے قریب ہیں، کھڑے ہونے قریب، جی یعنی ابھی ان کی جو ہے وہ کمر سیدھی نہیں ہوئی، صحیح، تو اس صورت میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اب سجدہ صاحب امام صاحب کو کرنا ہوگا. اور اگر بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں اب لقمہ نہیں دے سکتے. جو لقمہ دے گا اس کی نماز جائے گی، امام صاحب لیں گے تو امام صاحب کی نماز بھی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ امام کو لینا ہی نہیں، اگر اچھا نہیں لیا اب اس کو نماز کو درست کیسے کریں گے؟ یعنی پہلا قاعدہ چھوٹ گیا، قاعدہ اولیٰ واجب ہے، اور اگر غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں آخر کے اندر سجدہ صاحب کرنے سے اس کا یعنی نماز ہو جاتی ہے. اس کے لیے یوں کہ ایک طرح سے ایک کفارہ سا ہو جائے گا اور اس کا جبر ہو جائے گا، یہ نماز پوری ہو جائے گی، نماز پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آخری قاعدے کے اندر وہ فرق آئے گا کہ اگر اس نے وہ بالکل ہی نہیں کیا اور 5ویں رکعت اگر اس نے پڑھ لی، اس کا سجدہ کر لیا، تو اب اس کے فرض وہ باطل ہو جائیں گے اور اس کو نماز دوبارہ سے باقاعدہ وہ فرض ہی نماز اس کی ہوگی، یہ نماز اس کی نفل کے اندر تبدیل ہو جائے گی. مزید سوال؟ میرا نام اویس ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ خلا میں اور فسخ نکاح میں کیا فرق ہے؟ اگر مرد خلا نہیں دے گا تو کیا فسخ نکاح خود بخود ہو جائے گا؟ خلا اور فسخ نکاح، فسخ نکاح تو قاضی کرتا ہے، اور اس کے آزار احناف کے نزدیک مخصوص ہیں کہ ان بنیادوں پر ہی قاضی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نکاح کی تنسیخ کر سکتا ہے، اس کو فسخ کر سکتا ہے. باقی رہا خلا، تو خلا میں یہ قاضی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں عورت اگر مرد سے مطالبہ کرتی ہے، خلا مانگتی ہے اور مرد اس کے اوپر خلا دے دیتا ہے تو خلا یہ ہو جائے گا. باقی کہ اس میں اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، ظاہر ہے کہ چینل اس کا متقاضی نہیں ہے کہ اس کو تمام کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن بہرحال اس کے اندر فرق موجود ہے. اب رہا یہ کہ مرد دینا نہیں چاہتا تو صورتحال کو دیکھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں خاندان کے بڑے افراد کو، اثر و رسوخ والے افراد کو درمیان میں پڑھنا پڑے گا کہ اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ عورت ظلم کا شکار ہے اور شریعت بھی اس موقع پر اجازت دیتی ہے کہ ان کے درمیان تفریق کروائی جائے، تو پھر اس موقع پر بڑوں کو بیچ میں پڑھ کے مرد کو اس پر فورس کرنا پڑے گا کہ وہ اسے جب اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اسے چھوڑے. ٹھیک ہے. بہرحال طلاق ہو یا خلا لینی شوہر سے ہی، جی لینی شوہر سے. یہ جب یہ دونوں چیزوں کا اختیار اللہ پاک نے یہ شوہروں کو ہی دیا ہے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح. تو جو بھی اس میں افراد پڑھیں گے یا جس طرح کا بھی ہو، ظاہر ہے اس کا بھی شرعی طور پر رہنمائی بھی لے لی جائے کہ اب کیا صورت ہو جاتی، کیونکہ طلاق بری چیز اگرچہ ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب بلا وجہ ہو، جہاں وجہ شرعی کوئی پائی جاتی ہو، چاہے وہ عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے، کہ یعنی اب اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں طلاق دینا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. آسان صاحب ایک طبقہ ہے، یا طبقہ چلے نہیں کہیں تو کچھ افراد ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ اب ناراضگی ہو گئی تو وہ کہیں گے بس اس کو بھی لٹکا کر رکھنا ہے، نہ چھوڑنا ہے نہ بسانا ہے، نہ گھر بسانا ہے. اور بعد کا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آگے نیا نکاح کیے ہوئے اور پہلی
عورت کو وہ لٹکائے ہوئے کہ بھئی اس کو نہ چھوڑنا ہے نہ اس کو گھر بسانا ہے، اور دونوں یہ کیا مطلب ایک دوسرے ظلم ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روکے رکھیں یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دیں. نیکی کے ساتھ روکنا ہے تو روکیں، اچھائی کریں اس کے ساتھ. لیکن اب یہ اس طریقے سے اس کو نہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا اور نہ ہی اس کو چھوڑنا، یہ ظلم ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. مرد کو ان تمام چیزوں کا اختیار اس لیے دیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو عورت کے مقابلے میں برداشت اور سمجھ بوجھ کی قوت زیادہ دی ہے. اب اگر یہ مرد ہی ایسی حرکتوں کے اوپر اتر آئے تو یہ تو شریعت کے مقصد کے خلاف کرنے والا ہے. تو ایسے افراد کو اول تو دیکھیں، یہ قاضی اسلام کا کام ہوتا ہے، جو حاکم اسلام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ ہو تو اس صورت میں پھر وہ اس کو مجبور کر کے یہ کام کروائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی عورت کی زندگی کو اس طریقے سے تو نہیں لٹکایا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں جو کسی صورتحال نہیں ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو خاندان کے بڑے افراد ہیں وہ شریعت کی روشنی میں کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لے کر پھر اس حوالے سے جو بھی چارہ جوئی کر سکیں ان کو کرنا چاہیے. دوسرا، ایسے شخص کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن تو اس کی پکڑ ہے ہی، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہی معاملہ اس کے کسی قریبی عزیز خاتون کے ساتھ پیش آ جائے. اس کی میں مثالیں نہیں دیتا، گھر کی کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، اس کو اس کا شوہر اس طریقے سے لٹکا دے، کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جو خاتون ہے اس کے دل کے اوپر کتنی جو ہے وہ غم کی کیفیت ہوگی، کیسی وہ پریشانی کے اندر گزر رہی ہوگی. تو اسی طرح یہ دوسری عورت بھی عورت ہی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. تو آپ بھی اس حوالے سے ذرا غور و فکر کریں کہ اپنے آپ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ حاکم مطلق ہیں، اور آپ کو اگر ایک اللہ پاک نے اختیار دیا تو اس کا مطلب آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. اختیار ہے تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو نہیں بناؤ کرنا، کوئی صورت بناؤ کی نہیں ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں تاکہ کسی اور جگہ پر وہ نکاح کر سکے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ ایک خاتون پوچھ رہی کہ میں آن لائن پڑھاتی ہوں اور ایک گروپ کلاس کی صورت ہوتی ہے، تو اس حساب سے ٹائم بھی ہوتا ہے. کبھی ان میں سے جو چھٹی کر لیتی ہیں تو اب بھی مجھے پورا ٹائم ہی اپنا کرنا ہوگا، یا جتنے چھٹی کریں اس کے حساب سے میں ٹائم بھی اپنا کم کر لوں؟ کیا کرنا ہوگا؟ آن لائن کلاس لیتی ہیں. دیکھیں، گروپ کلاس ہے تو گروپ کلاس میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک ساتھ ہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اب ایک ایک کر کو الگ پڑھاتے ہیں تو پھر ہر ایک کے لیے الگ ٹائم رکھا ہوا ہوگا، وہ موجود ہی نہیں تو پڑھائیں گے کس کو آپ؟ ٹھیک. تو سوال کی تو کوئی صورت واضح نہیں ہے اس مقام پر. اس کو جو عام طور پہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی اپنا جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، اس میں دو طرح کی صورتیں، گروپ ٹیچنگ بھی اس طرح بھی صورت ہے کلاس کی، اور ساتھ ساتھ 1 بھی ہے. اب وہ تو اس کا ٹائم فکس ہے، لیکن جس میں 20 افراد ہیں، 20 بچے یا بچیاں، اب اس کو جو بھی خاتون وہ پڑھائیں گی بچیوں کو، تو اب کلاس کا ٹائم تو آدھا گھنٹہ ہے، تو جو ٹائم ہے وہی دینا پڑے گا پورا. اب بھلے اس میں 4 غیر حاضر ہیں تو 4 غیر حاضر، جو ٹائم ہے وہ دینا پڑے گا، کیونکہ ان کا جو اجارہ ہوگا کام کا وہ وقت کا ہوگا. لیکن بہرحال یہ پرسنلی پڑھا رہی ہیں تو اس حوالے سے بہتر یہی ہے کہ دارالفتہ سنت میں یہ رابطہ کریں فون پر اور ڈیٹیل ساری بتا دیں، تاکہ ان کی بات کو سن کر وہ کچھ سوالات بنتے ہوں تو وہ کر کے پھر ان کو جواب دیا جا سکے. ٹھیک ہے. یہ سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ابھی پاکستان میں یہ خبر چل رہی ہے اگلے 48 گھنٹوں میں شدید زلزلہ آئے گا، تو یہ خبر بہت گردش کر رہی ہے، تو اس طرح کی خبر پھیلانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. کیا کہتے ہیں جی، خبر تو یہ بڑی چل رہی ہے، بعض مقامات سے گروپس میں آئی بھی ہے. دیکھیں، خود سائنسی توجیحات کے مطابق زلزلے کی پیشن گوئی کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو خبر چل بھی رہی ہے تو اس میں ایک مخصوص علاقے کا نام تو لیا گیا ہے، لیکن کنفرمیشن اس کے اندر بھی نہیں ہے. تو اب اس طرح کی خبر پھیلا کر سنسنی پھیلانے کے علاوہ اور کچھ ہوگا نہیں. لوگ پریشان ہوں گے، لوگ ٹینشن کے اندر آئیں گے. اب کیا کر لیں گے؟ اگر مثال کے طور پہ کنفرم خبر بھی ہو تو فردن تو کوئی شخص اس طرح کرے، یہ اس کے لیے کوئی انتظامات کر لے، یہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہوگا. حکومتی سطح کے کام ہوتے ہیں اور حکومت والوں کو یہ معلوم ہوگا تو اور ان کو اس کے اقدامات کرنے ہیں تو وہ ضرور اس حوالے سے اقدامات کریں گے. بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت ہی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے،
اور اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مشورہ مانگیں گے تو مشورہ یہی ہے کہ ایسی خبروں کو عام نہیں کرنا چاہیے. استغفار کرتے ہیں, استغفار, نماز وغیرہ کبھی ظاہر ہے وہ تو اہتمام کرنا ہے, لیکن کچھ صلاۃ و توبہ, بالکل بالکل اللہ پاک سے معافی مانگے. استغفار وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. جی, تو بالفرض اگر اس پیشن گوئی کو ہم کسی طریقے سے ٹھیک مان بھی لیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, تو بھی اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو استغفار کی برکت سے یہ مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اس کی خبر پھیلانے کی بجائے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے مصیبتیں, پریشانیاں وہ دور ہوتی ہیں. جو بھی افراد ہیں, صاحب ثروت ہیں, کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں, اور صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس طرح, اور صدقہ نارمل افراد بھی کر سکتے ہیں, جتنی ان کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ کریں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. مزید سوال. میرا نام محمد طاہر ہے, میں حیدرآباد سے ہوں. میرا یہ سوال ہے مفتین کرام سے کہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے بیماری کی صورت میں, یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیے. کافی مرتبہ اس دفعہ اس سیزن میں تو یہ سوال کافی مدنی مذاکرے میں بھی ہوا ہے, اور دارالتعلیم سنت سے باقاعدہ ایک فتویٰ بھی وائرل ہوا ہے, ویب سائٹ پر موجود ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, دکھتی آنکھ جو ہے, جو آنکھ کی بیماری ہے, اس کی وجہ سے جو پانی نکلا ہے اور آنکھ سے باہر آ گیا ہے, وہ پانی ناپاک ہے, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اصل میں یہ جو پانی ہوتا ہے یہ حقیقتاً پانی نہیں بلکہ یہ کچا خون ہوتا ہے جو بہہ کر آنکھ سے نکلا ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پر وضو ٹوٹنے کا یہ حکم دیا گیا ہے. باقی کسی اور جگہ بیماری ہے, تکلیف کسی اور مقام پر ہو رہی ہے, یا تیز ہوا چلی, یا مرچیں آنکھوں میں لگ گئیں, یا کوئی اور وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے آنکھوں میں جو ہے وہ جلن ہوئی اور پانی بہہ کر باہر آ گیا, تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا کہ یہ دکھتی آنکھ کا پانی نہیں کہلائے گا. جیسے پیاز کاٹنے کی وجہ سے بعض اوقات آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, تو اس بنیاد پر وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. آنکھوں کی جو بیماری ہے جس کی وجہ سے آنکھیں دکھ رہی ہیں, اس سے جو پانی نکلتا ہے دکھتی آنکھ سے, وہ کچا لہو ہوتا ہے, کچا خون ہوتا ہے, اس سے ہاں کچا خون یا پیپ کہہ لیں, اس کی وجہ سے یہ وضو ٹوٹتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ پانی چپچپا سا ہوتا ہے, ٹھیک, سادہ پانی نہیں ہوتا, اس میں چپچپاہٹ موجود ہوتی ہے, تو یہ وضو توڑے گا, باقی عام پانی وضو نہیں توڑے گا. اچھا, اس میں بھی پھر ایک ہے کہ بالکل آنکھ میں تری ہونا, ایک ہے باقاعدہ بہنا, جو بہہ کے نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا آنکھ سے. آنکھ کے اندر ہی وہ پانی گردش کر رہا ہے تو اس سے وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.